بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے اندر جو احمدیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے اس کا علم پوری دنیا کو ہے. یونائٹڈ نیشن نے بھی 13 جولائی کو ایک ریزولوشن پاس کیا جس کے اندر پاکستان کو پورا بتایا آگاہ کیا گیا. اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. حکومتی سطح کے اوپر احمدیوں کو کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. اور پہلے تو یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو ان سے تھے پولیس سے کرا دی تھی. اب کیا کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کے جو عہدیداران ہیں وہ باقاعدہ اس کے اندر کود پڑے ہیں اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کی سرپرستی ان کے ساتھ ہے. حال ہی میں ایک احمدی کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا صرف اس بنا کے اوپر کہ اس کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. اخباروں میں پی ٹی آئی کے نمائندے لوگوں نے بیانات دیے. پہلے تو مولویوں نے بیانات دیے اور درخواستیں دی کمشنر کو اور تمام کو. جی یہ کیسے ہو گیا, تو بڑا ظلم ہو رہا کہ ایک قادیانی کو ایک بڑے عہدے کے اوپر کیسے یہاں پہ آ گیا, کس طرح سے بچ گیا, ہم نے تو چن چن کے نکال دیا تھا. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج پھر سویڈن پارلیمنٹ کے سابقہ رکن جناب نسیم ملک صاحب میرے ساتھ ہیں, جو سیاست میں بھی ہیں اور ہیومن رائٹس کے لیے کافی کام کر رہے ہیں. وہ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی اس قسم کی وائلیشن ہوتی ہے وہاں وہ موجود ہوتے ہیں. نسیم صاحب, آپ کو میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. ایک منٹ جی, میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. اور میں آپ سے کہتا ہوں یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے. آپ تو کہتے ہیں جی کہ پاکستان کو ہم نے ہر جگہ سے بچانا ہے اور آپ بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پاکستان کی سائڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو وائلیشنز پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کا کیا سدباب ہے؟ جی شکریہ صدیقی صاحب, آپ نے میرے تعارف میں ایک بات کی ہے. میں بتا دوں کہ میں سویڈش پارلیمنٹ کا الیکٹڈ ریزرو ممبر رہا ہوں کالمار سے. تو اس حیثیت سے میں نے کافی جو میری توفیق تھی پاکستان کے لیے, فلسطین کے لیے خدمت ادا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس وقت جس طرح کے عالمی طور پر حالات گزر رہے ہیں اور پاکستان کی سچویشن ہے, لیکن اس کے باوجود میری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت پاکستان کس طریقے سے اگنور کر رہی ہے کہ اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر اور اخباروں میں آ رہی ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ حکومتی لیول سے ہے, یہ علماء کی طرف سے اور پھر پی ٹی آئی کے جو عہدیداران ہیں وہ اس میں آپ نے جس طرح فرمایا بالکل شامل ہو گئے ہیں. اب آپ نے یہ سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے, اب اس کو دیکھیں کہ اپنا وہاں پاکستان میں جو جمعیت علماء اسلام کے سرپرست اعلیٰ ہیں فقیر الابصاد خلیل احمد افنی صاحب, انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو پتہ لگا ہے کہ شوکت حیات مجوکا صاحب ایک بذریعہ نوٹس کے ذریعے دیکھیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بطور چیف افسر تحصیل کونسل ضلع میاں والی میں مقرر کر دیا گیا ہے, اور ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی یہ قادیانی ہے اور یہ اپنا اس طرح کا آدمی ہے جو کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں فوری طور پر اس کو یہاں سے فارغ کر دینا چاہیے. اور اس کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر بھی اپنا وہاں کی جو ان کی ہے اپنا جو لیڈیز ونگ کی جو ہیں ہمارا نیازی صاحبہ, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں مبارکباد دیتی ہوں ملک احمد خان بچے جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے ہمارا نیازی عمران خان کی کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے کہیں؟ یہ میرے علم میں تو بات نہیں ہے, لیکن یہ میاں والی سے ممبر پنجاب بیت المال ہیں جو, اور انہوں نے اور وومن ونگ کی جو صدر ہیں, یہ اتنی میرے علم میں تو بات ہے. تو اچھا جی, تو انہوں نے پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم نے ان کو یہاں سے فارغ کر دیا گیا اور ایسے افسران کی اہم عہدوں پر تعیناتی لمحہ فکریہ ہے. اب دیکھیں کس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں, اور ضلع میاں والی کا کوئی شہری ایسے متنازع شخص اور ختم نبوت کے منکر گستاخ کی میاں والی میں تعیناتی کسی صورت قبول نہ تھی. اب دیکھیں کہ
اپنا صدیقی صاحب، میں یہاں ایز اے مسلمان، میں پاکستانی باعزت طریقے سے یہاں کے امیگریشن بورڈ کے اہم عہدوں پر میں کام کرتا رہا ہوں، میں یہاں کی کاؤنٹی کے اعلیٰ عہدوں پر کام کرتا رہا ہوں، اور خدا کے فضل سے ہر طرح سے ہمیں عزت ملی ہے۔ یہاں بہت پاکستانی یورپ میں، امریکہ میں، سویڈن میں اعلیٰ عہدوں پر ہیں، لیکن کبھی کسی کو مذہب کی بنیاد پر یا اس کی ایتھنیسٹی کے بنیاد پر فارغ نہیں کیا جاتا، نکالا نہیں جا رہا، کوئی ہیٹ نہیں ہو رہی۔ لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کے قانون ہیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے انٹرنیشنل جو قانون ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان نے جو انٹرنیشنل کنونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی آپ اگر آرٹیکل 20 اور 25 کو دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے every citizen shall have the right and opportunity without any distinction mentioned in Article 2 and without unreasonable restriction to take part and in the conduct of the public affairs directly or through freely chosen representative, to vote and to be elected to a genuine periodic election which shall be universal and equal suffrage and shall be held by the secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors, to have access on general terms equality to public service in his country. اور 26 میں دیکھیں all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social religion, property, birth اور other status. اب دیکھیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریریں کر رہا ہوں، قریشی صاحب کہہ رہے ہیں میں یونائٹڈ نیشن میں تقریریں کر رہا ہوں، شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دنیا میں جا کے تقریریں کر رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل میں ان کو دکھا رہا ہوں، یہ اسی یونائٹڈ نیشنز کے ہیں۔ دیکھیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں یہ قانون بنا دیے گئے ہیں اور ان کو چینج ہونا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے لیے جو غلط سلوک کر رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے، تو یہی وہی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر دنیا کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جا کے کہ جی ان کو چینج کیا جائے اور ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا فرق ہوا؟ یہ دنیا کو بتانے، پاکستانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں اپنے مسلمانوں کے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہیں، تو آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ بالکل سیم چیز کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے وہ 13 تاریخ کے بات کی ہے، 13 جولائی کو، تو اس میں انہوں نے ایگزیکٹ یہ کہا ہے پاکستان کو 13 جولائی 2021 کو، and ensure equal and effective participation of MDs in public life and in decision-making process that affect them, including by guaranteeing their political representation and their free exercise of their right to vote, by guaranteeing their access to employment and public service of any kind, and by protecting their right to form and maintain their association and organizations. اب دیکھیں یہاں تو یونائٹڈ نیشن صاف یہ چیزیں بتا رہی ہے، صاف چیزیں کر رہی ہے، تو یہ پاکستان پہ میں جا کے پاکستان میں آ کے کہتے ہیں ہم یونائٹڈ نیشنز والوں کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کی بات کیا مانیں گے جب یہ خود لوگ یونائٹڈ نیشنز کی ان کلاز کے اوپر، ان آرٹیکل کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور احمدیوں کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا یہ ملک سب صاحب سے آپ بڑا کے لمحہ سوال ہے، ہے۔ ملک صاحب یہ سوال ہے، یہ شوکت مجوکا صاحب کو اب کیا انہوں نے نوکری سے فارغ کر دی ہے؟ نہیں، یہ میرے علم میں بات نہیں ہے کہ ان کو فارغ کر دیا، لیکن وہاں سے انہوں نے ان اخباری اور یہ جو پمفلٹ انہوں نے جمعیت علماء اسلام والوں نے جو پھیلائے ہیں سوشل میڈیا جمعیت اسلام احرار گروپ ہے ان کا، جی احرار وہ ہیں، میرا کیونکہ زیادہ علم نہیں ہے، احرار یہ وہ ہیں جو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے اور قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہتے تھے، یہ احرار وہی والے ہیں نا؟
جی میں یہ آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز ہاں کے جی، ہاں جی، متعلق. جی 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 میں تو اتنا یہ یہ حرار بتا سکتا ہوں. الاسلام مجھے یاد ہے کہ جب جتنی میں نے ہسٹری پڑھی ہے یہ قائد اعظم و کافر اعظم بھی کہتے تھے. جی جی لیکن اتنی بات آپ کی ٹھیک ہوگی کہ یہ سب لوگ میاں والی کے ہیں، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ذاتی طور پہ میاں والی سے ہیں. اب ان کو پتا ہوگا اپنا عمران خان صاحب کو جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ میاں والی میں اکٹھے ہیں سارے. وہ بھی وہاں سے ایم این اے ہیں اور یہ بھی وہاں کی جو لیڈیز ونگ ہے اس کی صدر ہیں. یہ جو مولانا سرپرست اعلیٰ ہیں جناب فقیر اللہ اب سعید صاحب، یہ جو ہیں یہ بھی میاں والی سے ہیں. تو یہ اب دیکھ لیں اب ان کا کیا آپس میں گٹھ جوڑ ہے اس کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ لمحہ فکری یہ ہے کہ احمدیوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے اور واضح طور پر ہر شعبہ میں. اور یونائٹڈ نیشنز اس مسئلہ میں واضح ہے. اور دیکھیں آپ نے پچھلے دفعہ بھی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ یورپ والے اس وقت جو سینکشنز کی بات کر رہے ہیں اور یہ اپنا یونائٹڈ نیشنز میں باتیں ہو رہی ہیں، یو ایس اے میں باتیں ہو رہی ہیں، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے میں محب وطن پاکستانیوں سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں صدیقی صاحب آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ وہ لوگ عقل کے ناخن لیں خدا کے واسطے، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی معیشت کو اوپر جانے دیں، اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہ کریں. ہم دیکھیں یہ وہ ملک ہیں. سویڈن کے متعلق عمران خان صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے کہ دیکھیں سویڈن کے دیکھیں. تو میرے سے پوچھیں عمران خان صاحب کہ سویڈن میں جمہوریت میں مجھے کیا مقام دیا ہے؟ مجھے پارلیمنٹ کا ممبر نومینیٹ کیا، مجھے یورپین یونین کے لیے نومینیٹ کیا، ان لوگوں نے سویڈش لوگوں نے کیا. میرے تو اس یار میں 3 اپنا پاکستانی نہیں ہے تو مجھے نومینیٹ کیا ہے. کیوں؟ میرا سے مذہب نہیں پوچھا گیا، میرے سے کوئی بات نہیں کی گئی کہ میں کون ہوں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں پاکستان میں. پاکستانیوں کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں ٹھیک ہے کو ہم یہاں رہنے دیں، ہم لوگوں کو زندگیاں یہاں بسر کرنے دیں، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی اور جلاغ کو بھی آپ نے بتایا، پھر آپ نے شوکت مجوکا صاحب کے بارے میں بتایا. تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی اور یہ اس کا ہم اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. جو گورنمنٹ آفیشل بھی ہیں جو بھی ہیں وہ احمدیہ مسلم کمیونٹی کہتے ہیں اور یہاں پہ وہ ایز اے مسلمان لیتے ہیں احمدیوں کو. یوں ہی پاکستان پہنچتے ہیں تو وہ ان کا جو ہے نا وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہ پرابلم ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب یا ان کے وزراء جب پاکستان سے باہر نکلتے ہیں ان کا سافٹ ویئر کچھ اور ہوتا ہے اور پاکستان جاتے ہی سافٹ ویئر چینج ہو جاتا ہے. یہ بڑا فرق ہے. یہ ایسی منافقت ہے جس کا حل صرف خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے. شکریہ جی، بہت 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 شکریہ جی آپ کا.